أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کا آخری سبق اس کورس کا، ہم نے الحمدللہ اس کورس کو 1 ماہ پہلے ہی پورا کر لیا تھا اور کچھ زیادہ ضروری چیزیں ہم نے سے دہرائی ہیں، تو اس میں سے چند ایک آپ بھی دہرائیں گے۔ خبر کی اقسام کے حساب سے ایک چیز آتی ہے شروع جملہ۔ شروع جملہ جو ہے یہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، یا تو یہ جار و مجرور ہوتا ہے یا ظرف۔ ظرف اور جار مجرور کے جو بنے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ جب کسی جملے میں آتے ہیں تو ان کو شروع جملہ کہتے ہیں۔ مثلا الکتاب علی المکتبی، الکتاب مبتدا ہو گیا، اللہ جو ہے یہ جار ہے، المکتبی تو یہاں پہ خبر جو ہے جار مجرور کی شکل میں آ رہی ہے، جسے ہم کہیں گے یہ شروع جملہ ہے۔ کتاب میز پر ہے تو یہ الگ مکتبی جار مجرور، لیکن جملے میں کیا ہے شروع جملہ۔ ایک اور مثال دیکھیے، زید فی الفصل، زید جو ہے وہ مبتدا، فی جار الفصل مجرور، یہ بھی جار مجرور شروع جملہ کی ایک مثال۔ الجنت تحت الاقدام، الجنت مبتدا، تحت جو ہے یہ ظرف ہے اور یہاں پہ یہ شروع جملہ خبر ہے۔ اقدام امہات جو ہے یہ کیا مضاف الیہ، اور جو ہے اقدام جو ہے وہ ظرف کے لیے مضاف الیہ اور خود جو ہے مضاف ہے امہات کے لیے۔ اس طرح یہ مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے ظرف کے ساتھ جو ہے کیا ہوا شروع جملہ ہوا۔ اسی طرح الحقیبت فوق المکتبی، الحقیبت مبتدا، فوق جو ہے ظرف اور المکتب جو ہے یہ مضاف الیہ، کیوں جو ظرف ہوتا ہے وہ عام طور پہ مضاف بن کے آتا ہے، تو یہ مضاف بھی ہے اور اس کا مضاف الیہ المکتب ہے۔ فوقہ اور المکتبہ مضاف الیہ مل کر یہ شروع جملہ خبر ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں واو تو حرف عطف ہے، لہم جو ہے یہ کیا ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم شروع میں آنا۔ یاد رکھیں یہ جار مجرور جو ہے وہ اس کی جوڑی جو ہے وہ مبتدا ہے، تو لہٰذا یہ مقدم خبر ہے۔ اور عذاب العظیم یہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے اور عظیم اس کی نعت یعنی صفت ہے، یہ نعت یہ صفت اور موصوف مل کے جو ہے کیا مبتدا، اس میں دیکھیں مبتدا کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پہ عذاب جو ہے مرفوع ہے اور عظیم اس کی خبر ہے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم اگین یہ جار مجرور اور مضاف الیہ بن کے جو ہے کیا ہے شروع جملہ خبر مقدم، اور اس کا مبتدا کیا ہے مرض جو کہ رفع کی حالت میں۔ شجرتی اسد، اسد یہ جو ہے تحت اگین جو ہے ظرف ہے تو جملہ اور خبر مقدم ہو گئی، اور الشجرتی جو ہے یہ اس کا مضاف ہے تحت کا، اور اسد جو ہے وہ مبتدا ہے کیوں یہ رفع کی حالت میں۔ فوق المکتبی قلم، فوق جو ہے ظرف شبہ جملہ اور المکتب اس کا مضاف الیہ ہے خبر مقدم ہو گئی، اور قلم جس پہ رفع کی حالت ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے اسے عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑھاتے ہوئے استاد چھوڑ دیتے ہیں، میں نے بھی چھوڑا ہوا لیکن چلتے چلتے نظر ڈال دیتے ہیں۔ ترکیب جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ادات استفہام جو ہے حروف میں جو ہے جو حرف آتے ہیں استفہام کے وہ 2 ہی ہیں، حمزہ اور حل، جسے ہم کہتے ہیں آ اور حل، یہ حروف ہیں سوالیہ استفہام۔
اور جبکہ ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یاد رکھے حروف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، لا محل لہ من اعراب، حروف جتنے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جیسے من مرید، زید مرید، اب اس میں من جو ہے اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے، ہاں جو زید کا اعراب ہے، جو مریض کا اعراب ہے، وہی اس حرف کا اعراب سمجھا جائے گا۔ اور ادات الاستفہام یعنی جو اسماء آتے ہیں اس میں کیا ہے، جیسے ما، من، کم، اینا، متا، کیفا، یہ سارے اسماء ہیں، سوالیہ اسماء ہیں، اور یہ ادات الاستفہام کہلاتے ہیں۔ جملے میں جو ہے موقع کی نسبت سے ان کا اعراب ہوتا ہے، ان کا اپنا، ان کا بھی کوئی اعراب نہیں، ان کا اعراب جہاں پہ یہ جس جملے میں جس موقع پہ استعمال ہوتے ہیں وہ ان کا اعراب ہوتا ہے۔ مثلا ما اسموں کا، اب ماں جو ہے یا اسم کا یہ کیا ہے، خبر مقدم کے طور پر ہے، اور خبر جو ہے کیا ہے، وہ رفع ہوتی ہے، تو یہاں اسے ہم کہیں گے کہ یہ رفع ہے، تو وہ جو ہے خبر جو ہے وہ رفع کی حالت میں بھی ہوتی ہے زیادہ تر، اور لہٰذا یہ رفع کی حالت۔ کیف یشرب اسیر، اب یہ یہاں کیفا جو ہے وہ حال کے معنی میں آ رہا ہے، تو منصوب ہوگا، حال منصوب ہوتا ہے تو کیفا کی حالت جو ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح یہ دیکھیں سوالیہ جملے کی ترکیب ذرا مشکل کام ہے، اس افہام نکرہ اور جملے میں اس کی ترکیب کا آسان حل یہ ہے، اس کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں طریقۃ الجواب، یعنی جواب کے ذریعے جو ہے اس سے ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا۔ مثلا طریق الجواب میں کیا ہوتا ہے، سوال کا ممکنہ جواب لکھا جاتا ہے، پھر اس میں استفہام کی مناسبت سے جو جواب ملا ہو اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ مثلا اس کو مثال سے سمجھیے، ماں کراتا، اب یہ ایک سوال ہے ماں کراتا، اگر اس کا جواب ہم دیکھیں تو کیا ممکنہ ہوگا، کراتو جو ہے کتابن، اب یہاں کراتو کتابن میں جو ہے یہ کتابن کس میں آ رہا ہے، منصوب کی حالت، کراتو جو ہے وہ فعل اور فاعل ہوا، اور کتابن جو ہے اس کا جو ہے رفع کی حالت میں آ رہا ہے، وہ جو ہے اس میں منصوب کی حالت میں آ رہا ہے، تو یہ کیا مفعول کے طور پہ، تو یہ کیا ہوگا، ماں یہاں پہ کیا ہے، نصب کیا، ماں کے جواب میں کتابن ہے جو مفعول بھی ہے، اس لیے ماں کا اعراب بھی مفعول بھی، یعنی جو مفعول بھی کا اعراب ہے وہی جو ہے یہاں پہ ماں کا اعراب۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، متی حضر المدرس، کب جو ہے استاد حاضر ہوا یا آیا، اب اس یہ سوال ہے، اس کا جواب دیکھیں، جواب ہے حضر المدرس صباحا، استاد جو ہے صبح آیا۔ اب یہ جواب میں جو ہے جو یہ متا کی جگہ جواب آ رہا ہے صبح، یہ کیا ہے، نصب کی حالت میں، مفعول بھی کی حالت میں، تو لہٰذا یہاں متا کیا ہے، وہ مفعول بھی کے پیٹرن پہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ اسی طرح متا، اس میں استفہام ظرف زمان مبنی فی محل نصب مفعول بھی، یعنی وہ جو عربی طریقہ ہے بتانے کا کہ ہم کیا کہیں گے، متا کا کیا ہے، یہ اس میں استفہام ہے، پھر ظرف مکان ہے، مبنی فی محل نصب، اس کا اپنا تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جس جگہ پہ واقع ہے وہ کیا مفعول فی ہی کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے اس کا محل نصب کیا ہے، مفعول فی ہی ہے، یعنی جو مفعول فی کا ہے وہی اس کا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، افلم ينظر الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اب یہاں کیفا آیا، ہمیں اس کا اعراب ڈھونڈنا، اس کا اپنا تو کوئی ہے نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کیفا بنیناها جو ہے اس کو ہم سوالیہ بنا دیں گے، اب اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اس کا ممکنہ جواب ہے بنیناها قویت، اب قویت جو ہے یہ کیا ہے، نصب کی حالت میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیفا جو ہے اس کا جواب جو آیا ہے وہ اس حال کی شکل میں ہے، تو اس کا اعراب حالیہ ہوگا، اعراب بھی حالیہ ہوگا، یعنی جو حالیہ نصب کا ہے اس کا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں طریقۃ الجواب، یعنی طریقۃ الجواب کے پیٹرن پہ آپ جو ہے وہ اعراب کو سوالیہ
جملوں میں دیکھیں. ایک اور مثال ہے، من مریدن ہم نے شروع میں دیکھا تھا. من مریدن کا جواب ہے مثلا زید مرید. کون بیمار ہے؟ جی زید بیمار ہے. اب زید جو ہے یہ دیکھیں کیا ہے، رفع کی حالت، مبتدا بن گیا زید المریض، یہ مبتدا کی جگہ رفع آ رہا ہے. تو یہاں پہ من کیا ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا جو زید کا ہے، یعنی جو زید کا اعراب ہے وہی اس کا ہوگا. تو ہم اسے کیسے بتائیں گے من کو؟ اس میں استفہام مبنی فی محل رفع، اس کی جگہ مبتدا کی. ایک اور مثال، ایو عیشن تحب، ایو عیشن تحب کا ممکنہ جواب ہے احب الراحت، یعنی تو کیسی عیاشی یا کیسا سکون ہے، کیسا وہ چاہتا ہے. احب الراحت، میں جو ہے آرام کرنا پسند کرتا ہوں. تو اب یہاں دیکھیں احب الراحت، راحت کیا ہے، رفع کی حالت میں آ رہا ہے، اور اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ مفعول بھی. تو لہٰذا یہاں پہ ایو کا ہم کیا کہیں گے کہ ایو کیا ہے، اس میں استفہام مبنی فی محل مفعول بھی. ایک اور مثال، کم ساعت، وہ سوال کیجئے کم ساعتوں کا جواب کیا ممکن ہے. الساعت سابعۃ، کتنے بجے ہے، 7 بجے ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سابعۃ جو ہے یہ کیا ہے، رفع کی حالت میں آ رہا ہے، اور کیا ہے، خبر ہے نہ ہو. کیوں؟ الساعت جو ہے مبتدا ہو گیا، تو لہذا خبر کی شکل میں یہ رفع ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایو کے جواب میں ثابت ہوا ہے جو خبر ہے، اس لیے جو ہے کم کا جو ہے اعراب بھی خبر ہے جو کہ یہاں پہ رفع کی حالت میں. ہم ایسے کہیں گے. تو اس میں استفہام مبنی علی السکون، کم جو ہے دیکھیں یہ سکون ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، فی محل رفع خبر مقدم. اس کے بعد ہے این تسکن، تم کہاں رہتے ہو. اس کا ممکنہ جواب کیا ہوگا، اسکن جوار المسجد، میں مسجد کے ہمسائے میں رہتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو اینا ہے وہ کس کے جواب میں آ رہا ہے، جوار کے. جوار کیا ہے، ظرف مکان ہے، ہمسائیگی مقام ہے. تو اس کا جو ہے اعراب ہم کیا بتائیں گے کہ اینا جو ہے کیا ہے، اس میں استفہام، اور اس کا جو ہے مبنی جو سکون ہونے کے علاوہ یہ کیا ہے، محلے فی محلے کیا آ رہا ہے، مفعول بھی. تو ترکیب اب ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو بھی نظر ڈال لیتے ہیں. ترکیب فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے یا تو مرفوع ہوتا ہے یعنی اس میں ضمہ ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے یعنی اس میں زبر ہوتی ہے، یا پھر مجزوم ہوتا ہے. مجزوم کا مطلب اس پہ سکون جزم ہوتی ہے، سکون بھی نہیں، اسے مضارع کی حالت میں پھر جزم کہتے ہیں، یعنی زیر نہیں ہوتا، مجرور نہیں، مبنی ہوتا ہے اور مقدر، یعنی اس کے اعراب کیا ہوں گے، مرفوع، منصوب، مجزوم، مبنی اور مقدرہ. 5 طرح کے اعراب ہوتے ہیں مضارع. مجرور نہیں. کن موقع پر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے؟ ان 5 کو ہم باری باری لیتے ہیں. پہلے مرفوع کی حالت لیتے ہیں. 3 ایسے مواقع ہیں جن پر مضارع مرفوع ہوتا ہے. جب مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب اور جازم نہ ہو اور فعل صحیح ہو، ایسی صورت میں علامت رفع جو ہے کیا ہے، ضمۃ الظاہرہ ہو. ایک تو کیا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، عامل کیا ہے، ناصب جازم یہ عامل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور جو فعل ہے وہ بھی صحیح ہو، ناقص نہ ہو، کمزور نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی علامت جو ہوگی وہ ضمۃ الظاہرہ کی شکل میں رفع کی ہوگی. دوسرا کب ہوگا، مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب یا جازم نہ ہو اور افعال خمسہ میں سے ہو، ایسی صورتوں میں علامت جو ہے رفع ثبوت نون ہوگی. اب یہ عربی گرامر میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسماء خمسہ، ایک ہے افعال خمسہ. اسماء خمسہ تو وہ ہے وہ جو ابو، اخو، فہمو وغیرہ، وہ جو 5 ہیں وہ اسماء ہیں، وہ اسموں میں شامل ہوتا ہے اسماء خمسہ. اور افعال خمسہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ میں سے اگر کوئی کائنڈلی مجھے یاد کرا دے جی کون کون سے ہوتے ہیں. جی آپ بھی تو کچھ بتائیں نا. یہ جو
افعال خمسہ ہیں، 5 ہیں، یہ کون کون سے ہیں؟ مضارع میں 5 ایسے سیغے ہیں 14 میں سے جن کو افعال خمسہ کہتا ہے۔ یہ تسنیہ کے اور جمع کے سیغے اور ایک واحد کا ہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون اور تفعلین، یہ 5 جو ہیں مضارع کے جو افعال ہیں نون والے، ہوتے تو 7 ہیں کیونکہ یفعلنا تفعلنا، لیکن جو نون نسواں ہے ان کا نون نہیں گرتا، اس لیے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ ویسے پورے جو ہے مضارع کے 14 صیغوں میں 7 جو ہے نون والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نون گروپ۔ تو یہ نون جو ہے اس میں سے یہ 5 نون والے جو ہیں، یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون اور تفعلین، ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ یہ افعال خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے نون اصل میں گرتے ہیں۔ اگر ان سے پہلے کوئی عامل آ جائے، جازم آ جائے، یا جو ہے وہ دوسرا ناصب آ جائے جو نصب دیتا ہے یا جزم دیتا ہے، ناصب جازم، تو وہ ان کے نون کو گرا، اسے کہتے ہیں نون اعرابی۔ ان کا یہ جو نون گرتا ہے اس کو نون اعرابی کہلاتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ نہ ہو، اب اس سے شرط بتائیے، مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب جازم نہ ہو اور افعال خمسہ میں سے ہو، تو ایسی صورت میں ان کی علامت جو ہے نون کا ثبوت ہے، یا اگر نون ہے تو یہ رفع کی بات، اگر نون نہیں ہے تو سمجھ جائیں وہ کس میں ہے، وہ یا تو ناصب کے ہے یا جو ہے مجزوم، یعنی ان سے پہلے کوئی عامل آئے ہو۔ تیسرا کب ہوتا ہے رفع مضارع میں؟ مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب جازم نہ ہو اور آخر میں حروف علت ہو۔ اگر اس صورت میں علامت رفع جو ہے ضمۃ المقدرہ ہو، اگر کوئی ایسا کمزور حرف ہے جس میں حروف علت آخر میں اور وہ حروف علت موجود ہے، تو پھر ہم اسے مقدرہ لیں گے کہ اس کے مقدر میں جو ہے رفع ہے۔ تو یہ 3 حالتیں جہاں مضارع میں رفع کی علامت ہوتی ہے، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلے مضارع سے پہلے کوئی ناصب اور جازم اور صحیح فعل ہو تو کیسے ہوگا؟ جیسے یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو، ان سے پہلے نہ تو ناصب ہے کوئی، نہ جو ہے وہ جازم ہے عامل، تو یہ دیکھیں ان کا جو ہے کیا ہے؟ پیش ظاہر ہو رہا ہے، پیش ہے۔ کوئی بتائے گا یہ پیش کہاں آ رہا ہے؟ بھائی مجھے تو نہیں نظر آ رہا، آپ میں سے شاید کسی کو نظر آ رہا ہے۔ یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو میں پیش کہاں ہے؟ لام کلمے پر۔ یہ یکتبو ایک لفظ ہے، اس میں جس لفظ پہ وہ پیش آ رہا ہے رفع کا مضارع کا، وہ کون سا ہے؟ یا، کاف، تا، با، کون سا ہے؟ با پر۔ ویری گڈ، یہی میں پوچھنا چاہتا تھا آپ کا کنسپٹ دیکھنے کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ کتنے لیول پہ ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے درجات بڑھائے۔ یہ مضارع دیکھیں پہلے حرف ماضی میں جازم نہ ہو اور فعل نہیں، صیغہ اس نے صحیح صورت بتایا ہے میں سسٹر، پلیز لیٹ می ٹو جی ایکسپلین۔ یہاں پہ دیکھیں تا حمزہ علامت تھک مضارع گیا تھا میرا بیٹا، لو بھائی سے بھکو لگ۔ یا، تا، حمزہ، نون، یہ تو علامت مضارع سے جب ہٹا دیں گے تو کیا ہے؟ کاف، تابا، کاف، تابا، کاف، تابا، تو با پہ سب پہ کیا ہے؟ پیش نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہری علامت ضمۃ الظاہرہ ہے ایک۔ یہ کس صورت میں؟ یہ جو ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی نا کہ 3 ہوتا ہے، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت ہے ان سب میں صیغوں میں، یعنی صیغہ نمبر 1، 4، 13، یہ جو ہے اصل میں صیغوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ یکتبو یہ پہلے پہ ہے، یہ چوتھے پہ آتا ہے، یہ 13 پہ آتا ہے، یہ 14 پہ آتا ہے۔ 14 صیغوں کا اگر آپ مضارع کا ٹیبل بنائیں ان کے نمبر ہے، ان میں جو ہے سب پہ جو ہے با پہ علامت ہے۔ اب جیسے مثلا یکتبو الولد درس، یکتبو جس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس پہ جو ہے علامت رفع ضمہ ظاہر ہے۔ اکتبو فاطمۃ الدرس، یکتب الولد الدرس، تو یکتبو فعل مضارع
یعنی ہم اسے کیسے بتائیں گے؟ ایک کی مثال لے لیتے ہیں، وہی سب پہ اپلائی ہوگا. یکتب فعل مضارع مرفوع و علامت رفع الضمہ، اور یہ رفع الضمہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے. اور اس میں الولد جو ہے وہ کیا ہے؟ ان سب یا پہلے ہی کی ہم کریں، فاعل مرفوع، فاعل ہے، کیوں پیش آ رہا ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع جو ہے اس کی بھی ظاہر ہے. اور یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ الدرس جو ہے اس کی خبر ہو گئے، تو وہ جو ہے رفع کی حالت میں ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. یکتب الدرس، یہ بھی اسی طرح سے ہے، فعل مضارع رفع علامت ضمۃ ظاہرہ اور فاعل ضمیر مستتر تقدیر ہو. اور تکتب میں بھی تکتب فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ ظاہرہ والفاعل، ہاں فاعل جو اس میں ہے یکتبو کا جو فاعل ہے ضمیر مستتر تقدیر ہو، اس میں اصل میں یہ ہو ہے جو اس میں چھپا ہے. کیوں؟ یا جو ہے علامت ہوتی ہے واحد کے لیے ہوا، اور تا ہوتی ہے انتا، اور جو ہے حمزہ ہوتا ہے انا، اور نون ہوتا ہے نحن. تو لہٰذا یہ جو ہے مستتر ہے ان کے زمان. اکتب میں بھی یہی حالت ہے. تو یہ دیکھیں اب دوسری صورت دیکھتے ہیں کہ کب جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. پہلا تو یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے کوئی عامل نہ ہو اور فعل جو ہے وہ صحیح ہو تو اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ضمۃ ظاہرہ ہوگا، رفع. اب اگر اس سے پہلے کوئی حرف نہ ہو لیکن افعال خمسہ میں سے ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ثبوت نون جو ہوگا وہ رفع کی علامت ہوگا. مثلا دیکھیں المزاران یا مولان بنا تشتر، یا مولان جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ افعال خمسہ میں سے آیا. افعال خمسہ میں نے ابھی آپ کو 5 دہرائے تھے، یا مولان جو سوری یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلین، ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں. یہ یا ملانے جو ہے یہ کوئی فعلانے کے وزن پہ جو ہے افعال خمسہ میں سے ہے. تو اس کو اب ہم کیسے بتائیں گے؟ یا فلانے جو ہے فعل ہے، مضارع ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ہے. یہ نون جو ہے اس کی علامت رفع ہے، اور اس کو کہتے ہیں ثبوت نون، کہ نون اس کا موجود ہے، یہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. اور مزید یہ انہو من افعال خمسہ، اور یہ چونکہ افعال خمسہ میں سے اس لیے اس کا نون جو ہے وہ رفع ہے. اور الف الاسنین ضمیر، اور ضمیر اس کا کیا ہے؟ اس کے اندر ضمیر جو پوشیدہ کیا ہے؟ یہ جو الف ہوتا ہے یہ ضمیر ہے. الف الاسنین یعنی تثنیہ کا، مثنیٰ کا تثنیہ کا جو الف ہے وہ ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل. یہ اس کا الف جو ہے یہ اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف الاسنین وہ الف ضمیر متصل مبنی علی سکون، دیکھیں اس پہ سکون ہوتا ہے، فی محل رفع فاعل. یہ رفع کی حالت میں کیوں؟ یہ فاعل آ رہا ہے، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تکتبین الدرس، یہ بھی اسی طرح فعل مضارع مرفوع علامت رفع ثبوت نون، کے نون اس کا موجود ہے، لأنہ من افعال خمسہ، افعال خمسہ میں سے ہے. اور اس میں جو فاعل ہے وہ یا ہے، یہ تکتبین میں یا جو ہے فاعل ہے. تو یا کو کیسے بتائیں گے فاعل کو؟ الیا مخاطبہ، مخاطبہ ہے نا، یہ مؤنث کا مخاطبہ، ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل. الطلاب یستمعون للمعلم، یستمعون نون موجود ہے، اور کیا ہے؟ یہ اس میں سے آ رہا ہے جو کہ افعال خمسہ ہے، یفعلانے، یفعلون، تفعلانے، تفعلون، تفعلین. یہ جو ہے یفعلون کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. تو اس کو کہیں گے فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ثبوت نون لأنہ من افعال الخمسہ، والواو جمع، یہ جمع کی علامت ہے. اس میں جو فاعل ہے نا اس کا فاعل یہ واو ہے، واو نون نہیں ہے، واو ہے. نون جو ہے یہ اعرابی ہے، گر جاتا ہے، جب گر جاتا ہے تو پھر اس کو فاعل کے حصے کو نہیں تسلیم کرتی، اس میں فاعل واو ہی ہے. تو کیا ہے؟ الواو جمع، جمع کا ہے، ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع. یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا متصل مبنی علی سکون فی، دیکھنے میں سننے میں بڑے بھاری ہیں.
اصل میں دیکھیں سب کے لیے ایک ہی جملہ، ایک دفعہ یاد ہو گیا سب جگہ وہی لکھنا ہے، اس کو ایک دفعہ سمجھ لیجئے. جیسے اس کی شروع کی جب کلاسیں میں نے کی تھی آپ کو بتایا تھا اس کو بڑے سے بڑا کر کے کیسے کرتے ہیں، مختصر سے مختصر کیسے بتاتے ہیں، اور اس میں 3 جگہ آپ نے بتانی ہوتے ہیں. ایک کہ وہ لفظ کس جگہ ہے، پھر ہے کس شکل کو کس حالت میں ہے، اور پھر اس کی علامت کیا ہے. یہ 3 باتیں بتانی ہوتی ہیں. یہاں دیکھیں ہم بتا رہے ہیں ضمیر متصل، ضمیر ہے متصل جڑا ہوا ہے مبنی علی مشتمل ہے سکون فی محل رفع، رفع کیا آ رہا ہے فاعل. اب یہی جملہ سب جگہ ہم نے استعمال کیا. تیسری حالت جو تھی مرفوع کی جو ہوتی ہے کہ اگر مضارع سے پہلے کوئی ناصب اور جازم نہ اور آخر میں حرف علت ہو تو ایسی صورت میں علامت رفع جو ہے ضمۃ المقدرہ ہوگی. آئیے مثال دیکھتے ہیں. یسعى السعاد علی رزقہ، یسعى کمزور فعل آ گیا اور علامت اس کی جو ہے کیا ہے، وہ کمزور یا موجود ہے. اب اسے ہم کیسے بیان کریں گے. یسعى فعل مضارع مرفوع و علامت رفع کیا ہے الضمۃ المقدرہ علی الالف ممنوع من الظہور ما شہوزو، یعنی یہ جو اس کا الف ہے وہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، ممنوع ہے، اسے منع ہے ظاہر. اور جب ممنوع ہوتے ہیں تو اس کو کیا ہے یا کی علامت میں. اب ایک یہ پوائنٹ بھی دیکھ لیجیے، یا 2 طرح سے لکھی جاتی ہے. ایک یا یہ ہے جس کے نیچے کوئی 2 نقطے نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے نیچے 2 نقطے. جب کسی یا کے نیچے 2 نقطے ہوں تو وہ اصل یا ہوتی ہے، اور جب یہ یا کے نیچے 2 نقطے نہ ہوں وہ یا نہیں ہوتی، وہ الف ہوتا ہے. میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکل الف بول رہا ہوں. یا پہ اگر نیچے 2 نقطے ہوں تو وہ اصل میں یا ہوتی ہے، اور جب 2 نقطے نہ ہو اور یا نظر آئے تو سمجھ لیں یہ یا نہیں، یہ الف ہے. اس کو کہیں گے یس آ، یا جو ہے وہ الف ہے. تو یہ ممنوع من الظہور، اصل میں اس کا ظہور ممنوع ہے، ظاہر نہیں کیا جاتا الف کو، تو اس کو یا کی شکل میں لکھتے ہیں. یہ عربی کا لکھائی کے یہ جو ہے قرآن کے اندر لکھائی کے چند ایک فوائد ہے. جیسے الف تا کو جو ہے علیحدہ کر کے نہیں لکھتے، الف کو کھڑی زبر کی شکل میں اور آگے تا لکھ دیتے ہیں سماوات. اور اسی طرح یہ جو ہے یا جو ہے یہ الف ہوتا ہے. تو اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہے مقدر ہے ضمۃ المقدرہ علی ممنوع من الظہور ما تعذر، تعذر کہتے ہیں ظاہر ہونے والے شکل میں. وہ سیاد، اور جو سیاد اس کے ساتھ ہے فاعل ہے مرفوع ہے علامت رفع ضمہ ظاہرہ، جس پہ جو ہے ضمہ ظاہرہ یہ دیکھیں سیاد کے جو ہے دال پہ یہ ظاہر ہو رہی ہے، اس کا کیا ہے فاعل ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. یمشی علی قدمین، یمشی کیا ہے کمزور ہے، دیکھیں یا آ گیا وہی بغیر 2 نقطوں کے. تو ہم کیسے بتائیں گے فعل مضارع ہے مرفوع ہے و علامت رفع کیا ہے الضمۃ المقدرہ علی الیا ممنوع من الظہور مہا. یہاں پہ یا یہ جو آ رہی ہے یہ ظہور اس کا نہیں ہو رہا ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور یہ الف کی جگہ نہیں ہے. کچھ میں یہ الف کی جگہ پہ آتا ہے، کچھ میں یہ کمزور حرف یا کی جگہ آتا ہے. والفعل ضمیر مستمر تقدیرہ ہوا. اسی طرح یدعو المؤمنین ربہ، یدعو فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ المقدرہ علی الواو ممنوع من جو ہے تبدیل جو ہے فعل کی ہوتی ہے. یہ واو جو ہے یہاں پہ اس کی علامت ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ منصوب کب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا مضارع 5 حالتوں میں ہوتا ہے. کون کون سی؟ یا تو مرفوع ہوگا، وہ 3 حالتیں ہیں وہ ہم نے دیکھ لی، یا پھر منصوب ہوگا، یا پھر مجزوم ہوگا، یا پھر مبنی ہوگا، اور آخری کیا تھی بھائی 5ویں کوئی بتا دے. چھپا ہوا راب، جس کا چھپا ہوا راب ہوتا ہے مقدرہ، مقدرہ اسے کہیں گے مقدر. ابھی ہم یہ رفع منصوب والی حالت، مرفوع ہم نے ختم کر دیا ہے، منصوب کی حالت. مضارع کے آخر میں حرف علت اور مضارع سے پہلے حرف ناصب ہو تو وہ منصوب ہوتا. یعنی
جیسے لن تغنی، لن جو ہے یہ کیا ناصب ہے، کیا ہے یہ ناصب ہے جو نصب دیتا ہے، تو اس نے تغنیہ کو جو کیا ہے نصب کی علامت دے دی. انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیء. تغنیہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح و ظاہرہ علی الآخر. اس کی فتح و ظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے آخر میں ہے. لن ندعو کو دیکھیں، ندعو فعل مضارع منصوب و علامت نصب و فتح و ظاہرہ علی الآخر. اس کے آخر میں جو ہے وہ فتح و ظاہرہ کی جو ہے علامت آخر میں ہوتی ہے، جو یہاں پہ کیا ہے منصوب ہے. صلی فیرا دعا ان اللہ عنکا، اس میں دیکھ لیں فعل مضارع منصوب بھی ان دم راتبات فعل سببیہ تھا. اس میں سببیہ جو یہ ہے فا جو آیا ہے اس کی وجہ سے علامت نصب فتح مقدرہ علی الآخر تک، یعنی اس کے آخر میں یہاں پہ اس فا کی وجہ سے کیا ہوگا زبر ہوگی، جو کہ پکی بات ہے. اب دوسری حالت ہوتی ہے مضارع افعال خمسہ میں سے اور مضارع سے پہلے حرف ناصب ہو. پھر کیا ہوتا ہے جیسے لن یذہبا، دیکھیں یہ تھا یذہبان، نون جو ہے اس کا غائب ہو گیا. لن تذہبا یہ تھا تذہبان، غائب ہو گیا. لن یذہبو یہ تھا یذہبونا، تو اس کا یذہبونا کا نون گیا اور اس کی جگہ الف جو ہے واو کے ساتھ آ گیا جمع ظاہر کرنے کے لیے. لن تذہبی یہ اصل میں تذہبین تھا، اس کا نون گر گیا. لن تذہبو یہ اصل میں تذہبون تھا، نون گیا اور الف آ گیا واو کے ساتھ جمع ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ سارے کیا ہیں افعال خمسہ ہیں، یفعلان یفعلون تفعلان تفعلون تفعلین، یہ 5 افعال خمسہ ہیں. ان کے ساتھ جب کوئی ناصب آ جاتا ہے تو وہ 2 کام کرتا ہے. نمبر 1 اس کا نون گرا دیتا ہے نون اعرابی، اور اس کی حالت جو ہے رفع سے کیا ہو جاتی ہے منصوب ہو جاتی ہے. ان سب کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے؟ فعل مضارع منصوب و علامت نصب جو ہے حذف النون، یعنی اس کا نون کا حذف ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے نصب کی حالت میں ہے. لأنہ من افعال خمسہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. نون کا حذف ہونا کیا ہے وہ نصب کی علامت ہے. نون کا موجود ہونا ثبوت ہے کہ وہ رفع کی حالت میں ہے، اور اگر نون گرا ہوا ہے تو نصب کی حالت میں. ان کے فاعل یوں بتائیں گے یذہبا تذہبا وفاعل الف لانہ مثنى، یذہبو تذہبو وفاعل واو لانہ جمع مذکر سالم. اس میں یذہبا تذہبا یہ کہ 2 والے صیغے ہیں، اس لیے کہیں گے الف لانہ مثنى، کہ ان کا یہ الف جو ہے یہ 2 کی علامت ہے. اور جمع کے لیے کیا کہیں گے یذہبو تذہبو میں اصل میں یہ واو ہے جمع کی علامت، تو کیا کہیں گے فاعل واو، واو جو ہے فاعل ہے، لانہ جمع مذکر سالم جو مذکر سالم کی علامت ہے. کیوں؟ مؤنث سالم کی جو ہے وہ جمع کی علامت واو نہیں ہوتی، وہ الف تا سے جمع بنتا ہے. مسلمون مسلمین مسلمین بنتا ہے، وہاں پہ کیا ہے مسلماتن 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 بنتا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے مذکر جمع سالم کی ہے، واو الف. آپ اس سے پہچانے جب ہم ٹیبل کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ یفعلان یفعلون، تفعلان تفعلن تفعلن یفعلن. یفعلنا تل جمع کے صیغے ان میں واو نہیں ہوتا، ان کی علامت جو ہے وہ اور ہوتی ہے، وہ گرتی ہی نہیں ہے. ان کا نون اس لیے نہیں ہوتا نون نسوہ کا کہ وہ ان کی اپنی علامت ہوتی ہے وہاں پہ نون نسوہ کو ظاہر کرنے کے لیے. اگر کسی فعل مضارع سے پہلے عامل ہو اور اس کا نون نہ گرا ہو، وہ یقیناً جو ہے وہ یفعلنا یا تفعلنا میں سے وہی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کا نون قائم دائم ہے، اور وہ نون جو ہے اس کو ظاہر کر رہا تھا اس کی رفع کی علامت کو.
تو یہاں پہ کیا ہے یہ مذکر سالم کی جمع ہوتی ہے واو الف. ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا فعلا فعلو جالا جالو واو الف لگاتے ہیں نا جمع مذکر کے لیے. انس کے لیے یہ نہیں ہوتا. انس کے لیے کیا ہوتا ہے فعلت فعلنا تفعلو تفعلنا. وہاں واو نون نہیں لگتے. یہاں واو نون جو ہوتا ہے یہ مذکر سالم کی علامت. تذهبی تذهبی یہ اصل میں تذهبین آتا نا. تو اب اس کو کیسے بتائیں گے؟ وفعلو یا اس کا فاعل ہے لأنه ضمیر مخاطبہ اور یہ جو ہے سامنے والے مخاطبہ کی ضمیر ہے مؤنث. تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب ہو جیسے لن ان اذن لی فا اور حتی ان لی ان فا ان یہ اس طرح بھی آ سکتے ہیں. اور جیسے لن یذهبا لن تذهبا لن اذهبا لن نذهب. لن کو ہٹا دیں یہ تھا یذهب تذهب اذهب نذهب. مضارع کے سیرے ہیں لیکن لن نے آگے کیا کیا ان کے پیش اڑا دیے زبر میں کر دیے. تو یہ کیا ہے یہ ایک صورتحال ہے کہ جب یہ ناصب حرف آتے ہیں کسی مضارع فعل سے پہلے تو اس کا رفع ختم کر کے نصب کر دیتے ہیں. ان سب صیغوں میں جو ہے علامت نصب فتح ظاہرہ ہے اور ان کا اعراب ایسے بتائیں گے. فعل مضارع منصوب فعل مضارع ہے منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ اور ان کی علامت نصب فتح ظاہرہ ہے. اور وجہ کیا ہے؟ عامل آ گیا ناصب. اب تیسری صورت تھی ہم نے 5 صورتیں پڑھنی تھی 2 پڑھ لی ہیں. کون سی؟ مرفوع نصب. اب ہے مجزوم. ان حالتوں میں فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے یعنی مجرور نہیں ہوتا مجزوم ہوتا ہے. مضارع کے آخر میں حرف علت اور اس سے پہلے حرف جازم ہو جیسے لم یشتری احد ملابس جدیدہ. اب یہ یشتری جو ہے یہ کیا ہے؟ یشتری یا تھا. یہاں پہ لم کے آنے سے کیا ہوا؟ یا گر گیا. تو یشتری کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فعل مضارع مجزوم بلم لم کی وجہ سے و علامت جزم اس میں حذف حرف الا یا. اس کی علامت یا جو تھا یہ کیا ہوتا ہے؟ اشترا یشتری چھوٹی ہوتی ہے ساتھ وہ یا جو ہے حذف ہو گیا. اور اس میں احمد جو ہے یہ فاعل ہے دیکھیں پیش فاعل مرفوع و علامت رفع ظاہر. اسی طرح لیدعو المؤمنین ربهم بالاخلاص لیدعو کو دیکھیں یدعو اصل میں یہ اس کا واو اڑ گیا ہے کیونکہ دعا یدعو ہوتا ہے دعا سے یدعو واو آتا ہے تو یہ واو جو ہے اس کا گرا ہوا ہے. تو ہم اسے کیسے بتائیں گے؟ یدعو کو فعل مضارع مجزوم بلام امر. اس میں یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے اس کی وجہ سے وہ علامت جزم جو ہے اس کے اندر جو ہے جازمہ کیا ہے؟ حذف حرف علت واو. دعا سے یدو یہ یدو کا واو جو ہے حذف سے ہوا ہے اور فاعل اس کا کیا ہے؟ یہ المومن مستتر. اس کے اندر اگر فعل میں دیکھیں گے تو فاعل مستتر تقدیر انت. اگلا دیکھیں لا تخشى الامتحان. تخشى سے پہلے لا آیا. اس لا نے کیا کیا؟ یہ تخشو کو جو ہے تخشا تخشی کو تخشا کر دیا. فعل مضارع مجزوم لائے ناہیہ و علامت جزم حذف حرف اللہ الف اور جو ہے الفاعل جو ہے اس کا ضمیر مستتر تقدیر ہوا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر فعل جو ہے افعال خمسہ میں سے ہو اور اس سے پہلے حرف جازم ہو جائے تو علامات جو ہے وہ کیا ہوں گی اس کی؟ جیسے العاملان لما یترقى العمل. عالمانی کیا ہے؟ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور اس کے بعد لم لم جو ہے یہ اگین حرف جازم ہے تو یہ یترقى کا ہم ڈیفائن کریں گے فعل مضارع مجزوم لما و علامت جزم حذف نون. یہ جو علامت نون کی ہے یہ حذف ہو جائے گی. اسی طرح لیحصلوا اتباع فی عملہم لیحصلوا
یخلصو کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بلام امر و علامت جزم جو ہے حذف نون، یہ تھا یخلصون، نون اس کا حذف تھا۔ لم یذکروا زید درسہ، لم یذکروا، یہ اصل میں یذکر جو ہے وہ کیا تھا؟ اس کا جسم یذکرو تھا، جتنے بھی مضارع بناتے ہیں نا اس کے آخر میں پیش لاتے ہیں، یا عملو یا اذکرو یا فعلو، تو یہ دیکھیں یہ کہ یا ذکر ہے، پیش نہیں ہے، جزم ہے دفعہ پہ، تو لم یذکر، لم نے جو ہے یہ پیش اڑا کے اس کو کر دیا۔ فعل کیسے بتائیں گے؟ فعل مضارع مجزوم بلام و علامت جزم سکون، اور زائد کیا ہے؟ وہ اس کا فاعل ہو گیا۔ لنذهب، اصل میں نذهب تھا، لام آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ عامل ہے، اس نے عمل کر کے اس کو جزم کر دیا۔ اسی طرح تاکل ہے، اور مضارع سے پہلے کوئی حرف جازم ہو، جیسے لم، لما، لام امر، لام نہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو یہ جیسے ابھی ہم نے مثالیں دیکھی تھی وہ مجزوم کر دیتے ہیں، جیسے لم یسافر، اصل میں یسافرو تھا لیکن پیش جزم میں چلا گیا۔ کن حالات میں مبنی ہوتا ہے؟ نمبر ایک، مضارع کے ساتھ نون نسواں متصل ہو، جیسے تکتبنا، نون نسواں کا نون آ گیا تو یہ اب مبنی ہوگا۔ تو اب ہم یہ کیا کہیں گے؟ اس کا اعراب جو ہے رفع، نصب، جر، یہی تینوں حالتیں ہوں گی۔ جملہ بتائے گا، ریفرنس بتائے گا یہ رفع کی حالت میں نون آیا ہے، نصب آیا ہے یا جزم آیا ہے، یہ مبنی ہے۔ اس کو ایسے بتاتے ہیں فعل مضارع مبنی علی السکون لاتصال بنون نسواں، ونون نسواں ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل۔ اب یہ چونکہ فاعل کی شکل میں آ رہا ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ مبنی جو ہے کیا ہے؟ رفع، رفع کی حالت میں۔ اگر یہ تکتبنا جو ہے وہ ایسے وہ آتا مفعول بھی، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے یہ جو ہے کیا ہے؟ وہ نصب مفعول بھی ہے۔ اسی طرح اگر یہ مجرور کی حالت میں آ رہا ہوتا پھر ہم کہیں گے یہ جار مجرور کی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ چونکہ وہ تو ہوتا نہیں مضارع میں مجرور، تو اسے کہیں گے مجزوم، مجزوم اس پر۔ تو یہ اس کی اور مثالیں تھیں، اس کا بھی یہی پیٹرن ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے کورس کے اختتام پہ پہنچے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہوں گا جو اس کورس کو دوران مجھ سے وقتاً ہوئی، یا جو جانتے نہ جانتے ہوئے مجھ سے سرزد ہوئی، یا اگر کسی کی دل شکنی ہوئی یا کسی کو میری وجہ سے کوئی ذہنی کفت ہوئی، اس سب کے لیے میں معذرت ہوں۔ باقی اللہ سے دعا ہے ہمارے اس کورس میں بیٹھنے، کرنے اور وقت لگانے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور علم کے دروازے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا قوة الا باللہ هو الله الخالق البارئ المصور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، اللهم نسألك رضاك والجنة، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ربنا زدنا علما وفهما وخشوعا وحدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وسلام عليكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے چلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ میں بھی آپ کی طرح جو ہے ایک ادنا سا جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، تو میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں کوئی استاد نہیں ہوں، تو اس لیے بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ تو یہاں پہ آج کا یہ آخری کورس کا آخری جو ہے وہ سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ ایک دوسری دوبارہ جو ہے یکم رمضان سے سحری وقت میں شروع کریں گے، جو کہ 2:30 سے 3 بجے ہوا کرے گا۔ جلدی اس کا جو ہے فلیئر جو ہے گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا، جو نصیحتی احباب میں حصہ لینا چاہیں تو اسے جوائن کر لیں، کیونکہ رمضان کے پہلے ہفتے بلکہ یکم رمضان کے بعد پھر اس میں داخلہ نہیں بنتا ہے۔